السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے۔ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آج کیسی سچویشن رہی۔ آج ڈرون گرائے گئے پاکستان پر مختلف شہروں میں، اور وقفے وقفے سے آئے دن کو بہت ہی کریٹیکل سچویشن بنی رہی، اور ابھی بھی حالات بہت سازگار ہیں۔ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے پورے پاکستان میں، تو کوشش کریں جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کریں۔ حالات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر کرنے والی، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، اور انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ اور پینک نہیں ہونا کسی نے بھی، اپنے آپ میں رہنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی حفاظت میں رکھنا ہے۔ تو اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں تو بار بار ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہنگامی صورتحال سے کیسے نپٹنا ہے۔ تو آج بھی جیسا کہ حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے تھے، لیکن ہماری پاکستانی عوام ماشاءاللہ تمام لوگ بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، اور لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگی اپنا دن انہوں نے گزارا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ افراتفری اور ہنگامہ کرنے سے ہمارے ہی ملک کا امن خراب ہوگا۔ تو یہی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، افراتفری والا ماحول نہ ہی پیدا ہو جس کی وجہ سے ہماری پاک فوج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اور کوشش کریں کوئی بھی پاک فوج کی کسی بھی نقل و حرکت کی ویڈیو یا کوئی بھی تصویر نہ اپلوڈ کی جائے، شیئر نہ کی جائے، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی لنک، کوئی بھی ثبوت، کسی بھی چیز کی کچھ بھی ہمیں ملے تاکہ ہم کچھ کریں۔ تو یہ ڈرون بھیجنا ان کا اصلی مقصد یہاں کی ویڈیوز اور تصاویر ہی حاصل کرنا تھا۔ تو ایسا تو ان کو ہم نے کرنے نہیں دیا۔ شکر الحمدللہ ہماری پاک فوج نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیں اس ٹائم پاک فوج کو ہمارے ساتھ کا ضرورت ہے، تو ان کا ساتھ دیجیے کہ ان کو مایوسی کا سامنا نہ ہو اور ہمیں بھی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب انڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈے اپنا رہا ہے جھوٹے۔ پہلے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے، پھر وہ جھوٹے پروپیگنڈے کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ اس سے تو ہو گیا جو ہونا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اب سارے ممالک ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان نے میزائل کا حملہ کیا کل رات کو، تو جس کی وجہ سے ہم نے ڈرون پھینکے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان جب کرے گا تو پھر ہر طرف پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کچھ کیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امرتسر اور جموں کشمیر میں میزائل سے حملے کیے ہیں پاکستان نے۔ اس کا اصل مقصد تھا سکھ برادری کو مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے۔ اس وقت سکھ برادری جتنی بھی ہے وہ سب مسلمانوں کے ساتھ متحد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جب ان کو پتہ چلا تھا سکھ برادری جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو انہوں نے اپنی ہی آرمی میں سے سکھ جو تھے ان کو معطل کرنا شروع کر دیا، اور اپنی ہی آرمی میں سے 6 سکھوں کو انہوں نے مار دیا۔ انہوں نے ایسا گھٹیا عمل کیا، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سکھ برادری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے، مسلمانوں سے ان کا ساتھ ہٹ جائے۔ تو یہ تو جیسا سوچیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں انسان گرتا ہے، تو یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں جس میں انشاءاللہ یہ گریں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان کا قرض نہیں رکھتا، واپس کرتا ہے، تو ان کا قرض انشاءاللہ رکھیں گے نہیں، واپس کریں گے۔ تو ان لوگوں کی یہ کہتے ہیں ہمیشہ سچ کی جیت ہوئی ہے، اور ہمیشہ کلمہ پڑھنے والوں کی جیت ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی جیت ہوئی ہے، اللہ اکبر کہنے والوں کی جیت ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، شکست نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ اور قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ آخری جنگ جو ہوگی وہ پانی پر ہوگی۔ تو اس ٹائم یہ جنگ اگر تو یہ جنگ کا ماحول بن گیا تو
تو یہ آخری جنگ ہوگی، اور جو ہمیں بتلاتی ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ تو ہمیں اس ٹائم اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو یہیں رہ جانی ہے، اور دنیا تو اینڈ پہ ختم ہو جانی ہے، یہاں سب کچھ فنا ہو جانا ہے، نہ کوئی بریکنگ نیوز ہوگی اور نہ کوئی سننے والا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ ہمیں ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی اچھا بنانا ہے، اپنے اعمال کو بھی ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے عمل سے بھی مسلمان لگیں، اپنے عمل سے ہم مسلمان لگیں گے، نہ کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال کو ایسا بنانا ہے، اپنے عمل کو ایسا بنانا ہے کہ دیکھنے والا ساتھ ہی کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو یہ جو دشمن عناصر ہیں کافر، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عناصر میں کامیاب نہ کرے، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں متحد ہو کر رہنا ہے، اور جیسا جیسا ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، افراتفری والا ماحول نہیں پھیلانا، پینک بھی نہیں ہونا، انشاءاللہ بہت جلد حالات جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے۔ اور ابھی بھی رات کا وقت ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور میری طرف سے بھی سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، خواتین، جوانوں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس ٹائم بارڈر پہ کھڑے ہیں، کسی کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ ان کی ماؤں کے، ان کی بیٹیوں کے، ان کی بہنوں کے، ان کی بیویوں کے دل جو ہیں وہ اس وقت مٹھی میں ہیں، ان کے دل تو ہر وقت گھبرا رہے ہیں، ان کے لبوں پہ تو ہر وقت ان کے لیے دعائیں ہیں، کیونکہ وہ جو جوان وہاں کھڑے ہیں ان کا انتظار ہے واپس آنے کا ان کو، کہ وہ خیر خیریت سے لوٹیں گے، انشاءاللہ خیر خیریت سے لوٹیں گے، ہمیں فتح ہوگی۔ اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔